جب صحرا کی تپتی ریت ہواؤں کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے تو ایک چیز بڑی واضح بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، اطاعت اور قناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رواج زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے اہم مشغلہ تجارت کو اپنے روزگار کا سامان بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے دور دراز ممالک میں سفر کیے، اس سے آپ کو بڑے تجربات حاصل ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اسلامک چینل الذکر آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے مزاج کے صحابی تھے، اور آپ کے کچھ ایسے کام دیکھیں گے، ایسے عمل دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ان کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق آیتیں نازل فرما دی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے کی اس ویڈیو میں۔ خودداری، بلند حوصلے، معاملہ فہمی اور دور اندیش نگاہی اس کا نتیجہ تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی رنجشوں کو اپنے غیر معمولی فہم اور تدبیر سے بہت جلدی حل فرما لیا کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ مکے کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ مشرکین عرب کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ آواز نامانوس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہوا ہے اس کے جانی دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے۔ لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا جو ایک بار چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ قریش میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول میں تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے معزز کر دے۔ مگر یہ دولت تو ازل سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعا نبی کی ہو تو اثر کیسے نہیں دکھاتی۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے عمر فاروق کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ ان کے اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے، صبا عمر، صبا عمر، عمر بے دین ہو گیا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایتی بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کعبہ میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرأت مندی اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں مشرکین کوئی نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ انہوں نے اپنی امان میں رکھ لیا۔ لیکن امیر المومنین اسلام کے قبل اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی دیکھ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے اس امان کو ٹھکرا دیا اور عام مسلمانوں کی طرح مل کر مشرکین کے مصائب کو استقامت کے ساتھ سہنے کو تیار ہو گئے، اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں نماز ادا کی۔ اس بہادری کے انعام کے طور پر دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا۔ مکہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین قریش کے بغض و عناد میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ پہلے وہ فطری خون خواری اور جوش مذہب کی وجہ سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اب انہوں نے سیاسی استحصال بھی شروع کر دیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنتی جا رہی تھی۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینے کے ساتھ مختلف ممالک میں ہجرت کرنے لگے۔
تمام مسلمانوں نے خفیہ اور پوشیدہ ہجرت کی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہجرت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان و شوقت سے آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا وہ قابل بیان ہے۔ آپ نے گردن میں تلوار لٹکائی، تیر نکال کر ہاتھ میں رکھے، کعبہ کے پاس آئے، 7 دفعہ طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ اشراف قریش کعبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہر جماعت کے پاس آتے اور فرماتے کہ تمہارے چہرے خاک آلودہ ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ بنے، وہ اس وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کرے۔ سنو، میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں، کون ہے مقابلے کو تیار؟ آئے میدان میں۔ للکار فاروقی کے سامنے سب کی بہادری دم توڑ گئی اور کوئی بھی مقابلے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد جماعت در جماعت ہجرت کر کے مدینے میں جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینے نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار نے اس میں جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی تھی۔ مدینے میں اب مسلمان سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے لگے تھے کہ غزوہ بدر کا عظیم موقع پیش آیا۔ امیر المومنین اس موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی مدبرانہ رائے، معاملہ فہمی اور شجاعت و بہادری سے دست بازو بنے رہے۔ اس موقع میں مسلمان سرخرو ہوئے، کامیابی اور کامرانی ان کا نصیب بنی اور کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس موقع میں سرداران قریش کی بڑی تعداد گرفتار ہوئی۔ اس بات پر بحث ہونے لگی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، جبکہ امیر المومنین کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جنگ احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ جیسے عظیم موقعوں میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلافت میں آئے۔ اپنے 10 سال کی دور خلافت میں فارس، روم، ایران، عراق، شام، بیت المقدس جیسے عظیم سلطنتوں کو فتح کیا۔ وقت کے فرعونوں کی حکومت کے تختے الٹ دیے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنگا بجا دیا۔ اپنے دور خلافت میں ملکی نظم و نسق کو باقاعدہ منظم کیا۔ آپ کی حکومت میں ملک کے تمام ضروری شعبے وجود میں آ چکے تھے۔ اپنے مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے میں بڑے عہدیدار مقرر کیے، جن میں حاکم صوبہ، قاضی، فوجی محکمہ، منشی، کلارک وغیرہ شامل تھے۔ ملکی و قومی مسائل مجلس شوری میں پیش ہو کر طے پاتے تھے۔ آپ اپنے دور خلافت میں حکام اور حکومی ملازمین کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ آپ نے قابل زراعت زمین کے لیے نہریں کھدوائیں، زراعت کے پیشے کو فروغ دیا، عشر و خراج کے منظم احکام جاری فرمائے، جیل خانے اور بیت المال جیسے عام شعبے ترتیب دیے، تعمیرات کو سرکاری طور پر ترقی دلوائی۔ آپ نے نئی آبادیاں قائم کی جس میں بصرہ، کوفہ اور دیگر شہر شامل ہیں۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ کے اثرات پر قرآن، جو اساسہ اسلام، دستور اور منشور ہے، مرتب کیا گیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اس کے درس و تدریس کو رواج دیا۔ معلمین، حفاظ اور موزنین کی تنخواہیں مقرر کی۔ اشاعت حدیث کے لیے بھی صحابہ کو مختلف ممالک کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ نقل احادیث میں بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ تمام ممالک میں فقیہ کرام کو مقرر کیا۔ مختلف فقہی مسائل میں صحابہ سے مشورہ کر کے ایک رائے طے کرواتے تھے۔ مسجد نبوی کو وسعت دی، نئی مساجد تعمیر کروائیں، ان کی ضروریات کا بندوبست کروایا، حرم کی توسیع کی۔ آپ کے دور خلافت کا نمایاں وصف عدل و انصاف تھا۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، عزیز و بیگانہ، سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ آپ فطرتاً ذہین اور صائب الرائے تھے۔ آپ کی رائے کے مطابق کم و بیش 20 آیتوں کا نزول ہوا،
جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسیران بدر، اذان، حرمت شراب، مقام ابراہیم کو مسلح بنانا اور ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق آراء مشہور ہیں۔ قربت نبی علیہ السلام کی وجہ سے آپ کو احکام میں بہت مہارت تھی۔ اس کے باوجود بھی کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو بلا پسو پیش صحابہ سے دریافت فرما لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مجتہدانہ انداز سے بڑا غور فرماتے تھے۔ اس کی بدولت قرآن مجید سے دلائل دینے میں بڑی مہارت تھی۔ آپ کے اخلاق و عادات دین محمدی کی عملی تصویر تھے۔ آپ کے آئینہ اخلاق میں خلوص، دنیا کی لذتوں سے اجتناب، حفظ لساں، حق پرستی، راست گوئی، تواضع اور سادگی کا عکس نمایاں نظر آتا تھا۔ جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود آپ کا خوف خداوندی اور خشیت الہی قابل دید تھی۔ رات بھر عبادت، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ نماز میں عموماً ان آیات کی تلاوت فرماتے جس میں خدا کی عظمت و جلال کا بیان ہو۔ ان کی آیات کی وجہ سے آپ اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حب رسول اور اتباع سنت رچی بسی ہوئی تھی۔ آپ جمال نبوت کے سچے شیدائی تھے۔ اس راہ میں جان و مال، آل و اولاد، عزیز و اقارب کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ زہد و قناعت کا پیکر تھے۔ دنیا کی طلب، حب جاہ و مال سے نفرت فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ کھانے میں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی معمولی روٹی اور روغن زیتون ہوتا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد نہایت محتاط ہو گئے تھے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے زندگی بسر کر لیتے تھے۔ نہایتی متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر مشکیزہ رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھر لاتے تھے۔ بازار سے ان کو سودا وغیرہ لا کے دیتے تھے۔ آپ کی زندگی رحم دلی سے بھرپور تھی، البتہ دینی معاملات میں سختی تھی۔ آپ اپنے بچوں اور ازواج سے نہایتی محبت کرتے تھے۔ فیروز نامی ایک پارسی غلام نے آپ سے اپنے آقا کے بھاری محصول کی شکایت کی۔ شکایت بے جان تھی، اس لیے آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس پر وہ آگ بگولا ہوئے اور صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور مسلسل 6 وار کیے۔ زخم ایسا کاری تھا کہ آپ اس سے جان بر نہ ہو سکے۔ آخری وقت میں اہم وصیتیں کی۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے اور کتنے عدل اور انصاف والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کے لیے قوت بخشی، وہ کوئی دوسرے صحابی ایسے نہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پلر میں سے وہ ایک مضبوط پلر ہیں جن کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقے جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔